الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، زمانہ کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم دعا کر رہے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ رجب کا مہینہ بھی گزر گیا، شعبان کا مہینہ بھی گزر گیا، رمضان المبارک بھی آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ رمضان کا اہتمام فرماتے تھے، اور اسی اہتمام کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ رجب کے مہینے سے رمضان کے تعلق سے فکر مند رہا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ جب شعبان کا مہینہ آیا تو آپ نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ یہ اہتمام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک قریب آ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ممبر کے پاس جمع فرمایا، اور پھر آپ نے ایک وعظ فرمایا جس میں آپ نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کے تعلق سے اہتمام کے ساتھ آپ نے واعظ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، شہر یزاد فیہ رزق المومن، ایسا مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی۔ اہتمام کے ساتھ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس طرف متوجہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام رمضان المبارک بھی، اور یہ اس امت پر اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ اس امت کو اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کی برکت سے، اپنے محبوب نبی کی امت ہونے کی وجہ سے جو کچھ عطا فرمایا ہے دیگر امتوں کو اللہ پاک نے نہیں دیا تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس امت کے ساتھ اللہ پاک نے خصوصی کرم کا معاملہ فرمایا۔ میں پیچھے بارہا اس طرف اشارہ کر چکا، بارہا اس طرف متوجہ کیا گیا اس امت پر اللہ پاک کی خاص رحمتیں، خاص برکتیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف میں سے ایک انصاف ہے۔ پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے لمبی لمبی عمریں دی تھی،
ظاہر بات ہے ان میں جن کے ساتھ اللہ پاک کا کرم رہا، اللہ نے توفیق عطا کی، ان کی عبادتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل میں اللہ کے ایسے بھی بندے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 500 سال اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اب ظاہر بات ہے اگر اللہ کا کوئی بندہ 500 سال تک عبادت کرے، اور بعض عبادت گزار لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، 500 سال کا زمانہ اس طرح گزارا کامل اطاعت کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، اللہ کی طرف رجوع ہو کر۔ اب ظاہر بات ہے 500 برس کم نہیں ہوتے نا، اور ہم کو اللہ پاک نے جو عمر عطا کی ہے وہ 60-70 سال کی عمر ہے۔ 60-70 سال کی عمر ہوتی ہے آدمی اذکار رفتہ ہو جاتا ہے، ہوش و حواس تاب و تواں سب ہی جا چکا، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ آدمی اس دنیا میں مسافر ہے، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہاں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھا، اور اس وقت ہم اور آپ اس دنیا میں، یہ بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں ہمیشہ کوئی نہیں رہتا، اسی طرح عالم ارواح میں اللہ نے جب تک رہنا مقدر فرمایا ہے آدمی رہتا ہے، اس کے بعد وہاں سے گزر کر ماں کے پیٹ میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے گزر کر یہاں آتا ہے، یہاں سے بھی گزر جائے گا نا، یہاں بھی کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ پہلے جب میت کا اعلان ہوتا تھا، پکارا ہوتا تھا، بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے، اس وقت آج جو پکارا ہوتا ہے اس سے مختلف پکارا ہوتا تھا، اور اس پکارے میں اعلان ہوتا تھا فلاں شخص گزر گئے، فلاں شخص گزر گئے۔ آج اعلان ہوتا ہے انتقال ہو گیا۔ تو ہم عالم ارواح سے گزر کر ماں کے پیٹ میں آئے تھے، ماں کے پیٹ سے گزر کر اس دنیا میں آئے، یہاں سے بھی ہمیں گزر جانا ہے، یہاں بھی کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ آج جو کچھ ہمیں اللہ پاک نے دیا تھا 40 سال کی عمر تک اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور 40 سال کے بعد آدمی اتار پر آ جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے ہاتھوں میں راشا آ جاتا، زبان میں لکنت آ جاتی، کانوں سے کچھ کم سنائی دینے لگتا، ہاتھ پیر میں وہ جان اور توانائی نہیں ہوتی جو پہلے تھی، آہستہ آہستہ آدمی کمزور ہوتا چلا جاتا۔ اسی کو شاعر نے کہا کہ ہوش و حواس تاب و تواں سب ہی جا چکا، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ تو دن گزرتے دیر نہیں لگتی۔ رجب کا مہینہ آیا، ہم نے برکت کی دعا کی، شعبان کا مہینہ آیا، حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ آیا، فرمایا یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ خاص طور پر آپ نے واعظ فرمایا اور اپنی امت کو متوجہ فرمایا۔ وہی بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں، رمضان المبارک آ گیا، اس سے پہلے بھی اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بہت سارے رمضان ہمیں عطا کیے، اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ پاک نے صرف اس امت کو دیا ہے۔ پچھلی امتوں کو اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ روزوں کے ساتھ نہیں دیا تھا،
ہمیں اللہ پاک نے روزے عطا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اور ایک نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی جسے تراویح کہا جاتا ہے۔ یہ نماز بھی اسی مہینے کے ساتھ مخصوص ہے، اسی مہینے کے ساتھ۔ جو شخص رمضان کے روزوں کا اور تراویح کا اہتمام کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پیش نظر اس کی مغفرت یقینی ہے۔ وہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جب آپ نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے یہ عمل پیچھے کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن جب منبر کے قریب جو لوگ تھے اور حضور کے منبر پر چڑھنے کے وقت ہر درجے پر آمین کہنے کا جملہ سنا تو نمازوں سے فراغت کے بعد پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج ہم نے ایک ایسا عمل دیکھا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے، جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور جنت میں داخل نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا کہ آمین کہیے، تو حضور نے آمین کہا۔ تینوں بات یاد رکھنے والی۔ پہلی بات یہ کہ اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت، ان کی اطاعت کر کے ان کو راضی نہ کر سکے تو جنت سے محروم ہوگا۔ حضرت جبرائیل نے ہلاکت کی بد دعا دی اور حضور نے آمین کہی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ موجود ہیں، اور ظاہر بات ہے ماں باپ کی عمر اولاد سے زیادہ ہوتی ہے، ماں باپ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اولاد توانا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک وقت رہتا ہے بچے ماں باپ کے اطاعت گزار فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن جب جب دن گزرتے ہیں اور بچہ جوان ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو حالات بدل جاتے۔ پھر ماں باپ کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بچے کے اشارے کے منتظر رہتے۔ بچہ جو کہتا ہے ماں باپ وہ کرتے، حالات بدل جاتے، لیکن ماں باپ کا درجہ کم نہیں ہوتا، ماں باپ کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ عمر کے ساتھ اللہ پاک بزرگی عطا کرتے۔ جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں وہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہی ماں باپ ہمارے لیے جنت بھی ہیں اور جنت سے محرومی کا سبب بھی ہیں۔ اگر ماں باپ ہم سے راضی اور خوش ہیں، ہم نے ان کی اطاعت کی، ہم نے ان کی خدمت کی، ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، اور ماں باپ ہم سے راضی اور خوش ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل کہنے لگے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو، آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ بے پناہ اللہ کے نبی کے ہم پر احسانات ہیں۔ ان احسانات کی وجہ سے اللہ پاک کی منشا یہ تھی کہ میرے محبوب کو ہمیشہ ان کی امت اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ درود پاک کیا ہے؟ دعا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہم تحنن علی محمد و آل محمد۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، صلی علی محمد و علی آل محمد، اپنی رحمتیں نازل فرما، بارک علی محمد و آل محمد، اے اللہ ہمارے آقا پر اور ان کی آل اولاد پر برکتیں نازل فرما، انہیں سلامتی عطا فرما۔ درود پاک کے الگ الگ الفاظ ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے، ایسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا نوازا کہ اس کائنات میں اللہ پاک نے انسانوں میں سے کسی کو اتنا نہیں نوازا جتنا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو نوازا۔ اللہ بھی بے نیاز ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے پیش نظر انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کچھ مقامات ہیں جیسے اذان ہوتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد کی دعا ہمیں سکھلائی، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ اللہم ابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعا ہمیں بتائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے۔ اذان کی فضیلت کے بعد یہ دعا ہے کہ اپنے محبوب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما، آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک میدان محشر میں ایک مقام ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی ایک شخص کو وہ مقام عطا کرے گا، اور مجھے گمان ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، اور اپنی امت کو تلقین کی کہ آپ میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے مقام محمود عطا کرے۔ ہمارا تو ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ مقام آپ کو ہی ملے گا، ہم دعا کریں تو کیا اور نہ کریں تو کیا، لیکن ہمیں بھی نوازشات کا کچھ حصہ مل جائے۔ حضور نے ہمیں راستہ بتایا، جیسے درود پاک ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں، برکتیں، سلامتی نازل فرما۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں رکھا تھا، اللہ نے پہلے سے نواز کے رکھا ہے، لیکن ہم جب درود پڑھتے ہیں اور اللہ کے محبوب کے لیے رحمت کی، برکت کی، سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو حضور نے ہمیں خبر دی ہے کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، تم میں سے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے۔ یعنی ہم ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے ہم پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب آپ بتاؤ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اپنا ہے۔ ہمارا تو ایمان و یقین ہے
کہ حضور کو اللہ نے ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں رکھا۔ پہلے سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، جو قرب خاص عطا کیا ہے، وہ کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ امت میں سے کسی فرد کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم، لیکن ہم جب اپنے محبوب نبی پر درود پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ درود پڑھنے پر ہم پر 10 رحمتیں نازل ہوتی، اور جب ہم اپنے محبوب نبی کے لیے مقام محمود کی دعا کرتے ہیں تو حدیث پاک میں یہ تو دعا ہے، لیکن اس دعا کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی۔ صرف اتنی ہی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ سے اخیر تک، اس کے بعد ہم اپنی دنیا اور آخرت کی بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کا ایک حصہ تو قبول کر لے اور باقی حصے کو رد کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب دروازہ کھلتا ہے کسی کے لیے تو اس کے ساتھ اور لوگ بھی گھس جاتے ہیں نا، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ دروازہ کھلتا ہے ایک آدمی کے لیے، ایک آدمی کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، لیکن جو ہی دروازہ کھلتا ہے اس کے ساتھ ایک بھیڑ گھس جاتی ہے۔ تو اذان کے بعد جو دعا ہم لوگ کرتے ہیں، اور یہ دعا اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں، تو وہ دعا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہے، قبولیت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اور دعا بھی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، اور یہ مہینہ اللہ نے پچھلی امتوں کو نہیں دیا تھا، اور یہ اس امت پر اللہ پاک کے انعامات میں سے۔ حضور نے جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جبرائیل صحابہ کرام کو حضور نے بتایا کہ جبرائیل نے بد دعا دی تھی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، تو میں نے کہا آمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں 2 ہی عمل ہیں جو ہمیں خاص طور پر دیے گئے ہیں، ایک تو دن کا روزہ ہے اور دوسرا رات کی تراویح ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے اہتمام کے ساتھ رکھے اور رات کی تراویح بشاشت کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ رمضان کا یہ مہینہ مکمل نہیں ہوگا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور جو بات مجھے کہنی ہے اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر رمضان کے روزوں میں اور رمضان کی تراویح میں یہ بات نہیں ہوتی تو جبرائیل جیسے مقرب فرشتے کو بد دعا دینے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ہمارے آقا آمین بھی نہیں کہتے نا، چاہے جبرائیل 10 مرتبہ بولتے آمین بولو آمین بولو آمین بولو، حضور آمین نہیں کہتے، اس لیے کہ حضور کو اپنی امت سے جو لگاؤ ہے اور اپنی امت سے جو محبت اور تعلق ہے وہ ایک ماں کو اپنے بچے سے نہیں۔ ماں کی ممتا مشہور ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت اور تعلق تھا۔ اگر رمضان کے روزوں میں اور تراویح میں مغفرت کی بات نہیں ہوتی تو جبرائیل کو بد دعا دینے کا حق نہیں تھا،
اور اگر جبرائیل بد دعا دے بھی دیتے تو بھی حضور آمین نہیں فرماتے۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے اور روزوں کا اہتمام کرے، اسے بوجھ نہ سمجھے، اسے خوشدلی کے ساتھ برداشت کرے، اور 12-13 گھنٹے کا روزہ ہے، کوئی بہت مشکل عمل نہیں ہے، کوئی بہت مشکل عمل نہیں ہے، ہم میں کا ہر شخص آسانی کے ساتھ رکھ لیتا ہے۔ اور اس کی آسان ہونے کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی رکھ لیتے ہیں نا۔ کل پہلا روزہ تھا، کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے تو ساتھ میں بچے بھی تھے، تو کہنے لگے کہ اس کا پہلا روزہ ہے، یعنی اس سے پہلے کبھی روزہ رکھا نہیں، یہ پہلا رمضان ہے اور اس کا پہلا روزہ ہے۔ بچے کی عمر مشکل سے 7 سال ہوگی، تو جو عمل بچے کر لیتے ہوں ہمارے لیے بھی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ کل ایک روزہ ہم نے رکھ لیا، آج دوسرا ہے، اللہ ہماری عمر میں برکت دے اور پورا رمضان اللہ ہمیں عطا کر دے، اور رمضان کے سارے روزے ہم رکھیں اور رمضان کی ساری تراویح ہم پڑھیں۔ تو ماں باپ کو راضی اور خوش رکھنا، بڑھاپے میں ان کی خدمت، اطاعت، فرما برداری کر لینا جنت ملنے کا ذریعہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جب نام نامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر درود ہے، یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ علماء کی ایک جماعت نے لکھا ہے، ان کا موقف یہی ہے کہ جب جب حضور کا نام آئے درود پڑھنا چاہیے، واجب ہے۔ اور علماء کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ یہ مجلس ہے، شروع ہوئی ختم ہونے تک ہم نے حضور پر 1 مرتبہ درود بھیج لیا، چاہے آپ کا نام 10 مرتبہ آیا ہو تو 1 مرتبہ درود بھیجنا کافی ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کیا لگتا ہے، جب حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 1 مرتبہ ہم درود پڑھیں گے اللہ 10 رحمتیں عطا کرے گا۔ اور ہمارا ایمان ہے آدمی کی نجات کے لیے اللہ کی 1 رحمت کافی ہے۔ کتنی؟ 1 رحمت کافی ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر سے جس کو دیکھ لیں گے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں ہم اور عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، درود پاک کا بھی اہتمام ہو، استغفار پڑھنے کا اہتمام ہو، اور اسی کے ساتھ ہم پہلا کلمہ کثرت سے پڑھیں، اور دعا جو مانگنا ہو آپ مانگیں، لیکن 2 چیزیں ضرور مانگیں، ایک جنت مانگیں اور دوسرا جہنم سے نجات مانگیں۔ خاص طور پر رمضان کا مبارک مہینہ آیا، اور رمضان کا مبارک مہینہ گزر بھی جائے گا، رکے گا نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں انعام کے طور پر دیا ہے اس رمضان کے مہینے میں روزوں کی برکت سے، تراویح کی برکت سے اللہ پاک اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ہم میں سے جو بھی مغفرت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ روزوں کا اہتمام کرے، بوجھ نہ سمجھے، اپنے لیے سعادت نیک بختی سمجھے۔ اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کی نعمت ہے، اللہ پاک کا ہم پر انعام ہے، یہ سمجھ کر کے آدمی روزہ رکھے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ روزے میں کوئی دقت آ جائے تو پریشان نہ ہو اور پریشان نہ کرے، خود بھی پریشان نہ ہو، اور روزہ رکھ لیا تو کسی کو پریشان بھی نہ کرے۔ دن گزر جائے گا، تھوڑا سا برداشت کرو، شام ہو جائے گی، سورج ڈوبے گا،
نہیں ڈوبے گا ایسا نہیں، ڈوبے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں بہت قریب رہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ درس دے رہے تھے تو جو طلبہ تھے پڑھنے والے، ان میں سے ایک طالب علم ایسا تھا جو کبھی کچھ پوچھتا نہیں تھا، سوال نہیں کرتا تھا۔ جو بچہ بہت ذہین ہوتا ہے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی، پوچھنا نہیں پڑتا، اور جو بچہ ایک دم گیا گزرا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی کوئی سوال نہیں آتا۔ سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں جو درمیان میں ہوتے، کہ کچھ سمجھ میں آیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جو نہیں سمجھ میں آیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا، تو وہ پوچھتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شاگرد سے کہنے لگے، بیٹا تو کبھی کچھ پوچھتا نہیں ہے، تو بھی کچھ پوچھ لیا کر۔ اب جب رمضان کا بیان آیا، روزوں کا تذکرہ ہوا، مسئلہ بتایا گیا کہ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور جماع سے روزے کی نیت کے ساتھ رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ جب سورج غروب ہوگا روزہ مکمل ہو جائے گا، آدمی اب پابندیوں سے آزاد ہو گیا۔ اس نے پوچھ لیا، بولے حضرت اگر سورج نہ ڈوبے تو؟ فرمایا کہ تو چپ رہا کر، تو نہیں پوچھے گا تو اچھا رہے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزے میں اگر حالات آ بھی جائیں، روزہ لگ بھی جائے، تو آپ پریشان نہ ہوں، پریشان نہ کریں، گزر جائے گا۔ سورج غروب ہو جائے گا، روزہ مکمل ہو جائے گا، تھوڑا سا برداشت کریں۔ تو رمضان کا پورا مہینہ روزوں کا اہتمام کریں گے نا، تراویح کا اہتمام کریں گے نا۔ ہم نے جامع مسجد کے اندر تراویح کے تعلق سے یہ فیصلہ لیا کہ 29ویں شب میں قرآن پاک مکمل کیا جائے گا۔ مفتی عرفان صاحب کے وجہ سے ہم لوگ 20ویں شب میں قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے کہ ان کو آخری عشرے میں ڈابھیل میں جو معتکفین ہوتے ہیں ان کی خدمت ان کے ذمہ رہا کرتی تھی، تو 20ویں شب میں ہم مکمل کر لیتے تھے، لیکن ان کے آنے سے پہلے جامع مسجد میں میرا معمول تھا 29ویں شب میں قرآن پاک مکمل کرنے کا، تاکہ اخیر عشرہ بھی تراویح کے ساتھ گزرے۔ اخیر عشرے کی ہر تراویح اس میں قرآن پاک پڑھا جائے۔ اخیر عشرے میں ہر رات کے متعلق یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ شب قدر ہو سکتی، لیکن 20ویں شب میں ختم کر لینے کی وجہ سے آخری عشرے کی تراویح میں کوتاہی ہونے لگتی، اور تراویح میں قرآن پاک پڑھنے سے رہ جاتا ہے، اور شب قدر جو آخر عشرے میں ہوتی ہے اس میں تراویح کا اہتمام نہیں ہو پاتا۔ اس لیے جامع مسجد میں 29ویں شب میں انشاءاللہ قرآن پاک مکمل کیا جائے گا۔ آپ اگر کہیں اور تراویح پڑھتے ہوں تو پڑھیے، اور جب وہاں قرآن پاک مکمل ہو جائے تو آپ جامع مسجد آ جائیے۔ آخری عشرے میں تراویح میں قرآن پاک پڑھا جائے گا، اور 29ویں شب میں انشاءاللہ قرآن پاک کی تکمیل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔